میرے بزرگوں اور عزیزوں، سفر کا مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت صاحب کون سا دن منحوس ہے اور کون سا مبارک؟ آپ نے فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب ہر لمحہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال مبارک ہے۔ تمام کے تمام ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ حاصل ہوئے ہیں، تمام کے تمام مبارک۔ میرے بزرگوں، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، شریعت کو نہیں سمجھتے، صحبت صالحین کو ترک کرتے ہیں، اس وقت نفس، شیطان اور گمراہی ہمیں آ گھیرتی ہے۔ موجودہ زمانے میں جس کو دیکھو سفر کا مہینہ اور اتنی عجیب و غریب گمراہی کی باتیں، مصیبت آ گئی، نحوست، نعوذ باللہ، نحوست آ گئی، جا کے سمندروں پہ روٹیاں پھینک رہے ہیں، پتہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں ایک حدیث کو لکھا ہے، الایام ایام اللہ، تمام دن اللہ کے ہیں، یعنی دنوں کی جو نسبت ہے اللہ کی طرف۔ ہم دن کو نعوذ باللہ برا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکام کے خلاف چلتے ہیں تو ہم اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی جنگ۔ سود کا معاملہ ہے، آتا ہے کہ ایسے جیسے اپنی ماں سے زنا کیا، عام ہے، سود عام ہے، کھا رہے ہیں۔ اب ہم پہ کیا چیز آئے گی؟ ہم دن کو منحوس کہہ رہے ہیں، وہ دراصل ہماری اپنی نحوست ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ خیال بھی نہیں کرتے کسی بھی بات کا، اعمال کا خیال نہیں کرتے، خواہشات کے پیچھے ایسے چل رہے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اللہ پاک فرما رہا ہے پیش قدمی مت کرو، یعنی اپنی مت چلاؤ، بین یدی اللہ و رسولہ، جہاں اللہ کے احکام آ جائیں، حکم آ جائے اور رسول کے طریقے آ جائیں اور رسول کی سنت آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے، اب تمہیں نہیں اپنی مرضی چلانی۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائیں ہم نے، ہماری دھجیاں اڑ گئیں، شریعت کی دھجیاں ہم نے اڑائیں، ہماری دھجیاں، تو یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہم پہ پڑتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، قرآن نے تو واضح بیان کر دیا، تم خود کسب کرتے ہو، مصیبتوں کو تم کسب کرتے ہو، زمانہ نہیں ہے، زمانہ تو سب کا سب مبارک ہے۔ سفر کے مہینے میں آپ شریعت پہ عامل ہو جائیے، آپ پہ رحمت برسنے لگی، شریعت پہ آپ عمل کیجئے، آپ کو سکینہ نازل ہوگا۔ چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو۔ جو لوگ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، ان کی حالت دیکھ لیجیے، رمضانوں میں بھی وہ بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ کیوں؟ احکام کی توہین کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، تو رمضان میں بھی مبتلا ہیں، تو نعوذ باللہ کیا رمضان کو ہم برا بلا کہیں؟ یہ گمراہی کہلاتی ہے، یہ پورے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیل چکی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے صحبت صالحین کو اختیار کیا، شریعت کو اختیار کیا، تو وہ محفوظ، وہ ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ آج بھی ان پہ رحمتیں ہیں اللہ کی، آج بھی رحمت۔ ہر رات اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ کیا حالت ہے ہماری؟ خود دیکھ لیجیے، پورا معاشرہ پڑا سو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں رات بھر، خود بھی ملوث ہیں،
کوئی عملیات میں ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی کمپیوٹر پہ ہے، کوئی کس میں ہے، کس میں۔ جب رحمتیں بٹنے کا وقت ہے، اللہ پکار رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، تو نحوست ہمارے اپنے اندر بھری پڑے گی، خرافات میں مبتلا ہیں۔ چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ رات جاگ کے اللہ کا ذکر کر لیں، فجر پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں، ہمیں کھینچتے ہیں یہ اعمال۔ اب یہ ظلمت جو ہے بہت آگے تک جاتی ہے، بزرگان دین اسی کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں تک ظلمت جاری ہے ان کے اندر۔ اچھا، یہ جب داخل ہوتی ہے ہمارے جوف میں چلی جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، تو بے چینی پیدا ہوتی، کیونکہ آج کل کے کھانے پینے انگریڈینٹس سے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بچوں کے حفظ خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم انہیں خواہشات کے پیچھے چلا رہے ہیں، خود بھی چل رہے ہیں اور ان کو بھی چلا رہے ہیں، تقوی ختم ہو گیا تو وہ بچے بھی برباد ہو رہے ہیں، حفظ قرآن ان کا برباد ہو رہا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح عوامی سطح کو دیکھیں، جس کو دیکھیں وہ اثرات 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 اثرات، ہر آدمی کے اپنے آپ کو اثرات میں مبتلا دیکھ رہا ہے۔ یہ اثرات نہیں ہوتے، یہ ظلمتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ پیچھے جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، متوجہ ہوں گے، تو قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا ان ظلمتوں کے بارے میں۔ یہ تو پیدائش کے تحت ہی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور نفس امارہ ظلمتیں، تقواها نفس لوامہ ملامت نورانیت، قد افلاح من زکاہا، جس نے صفائی کر لی، اس ظلمت کو دور کر لیا، فلاح پا گیا۔ اب دور کیسے کریں گے؟ الا من تابا، جس نے توبہ کی۔ کس چیز سے توبہ کی؟ جو روگردانی کی ہم جو کرتے ہیں رات دن۔ وآمنا، رجوع ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، یعنی رجوع اللہ ہو جاؤ۔ پھر وعمل عملا صالحا، اب عمل صالح کو اختیار کر لو۔ جس قدر ہم شریعت کی پابندی یعنی اعمال صالح کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، یہ سیاہی، یہ ظلمتیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سیئات یعنی ظلمتیں تبدیل ہو جائیں گی حسنات، نیکیوں میں، یعنی نورانیت میں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، یہی بزرگ کرواتے ہیں۔ جب ہم بیعت ہوتے ہیں تو کیا فرمایا ہے؟ تو ایک تسبیح استغفار، اسی ظلمت سے نجات کے لیے تو دی گئی ہے آپ اور ہمیں۔ استغفار کے ساتھ پھر کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کی پابندی، یعنی اپنے ہم گریبان میں جھانکیں کہ کہاں ہم نے روگردانی کی ہے، کہاں ہم غفلت کر رہے ہیں، کہاں رزق میں ہماری گڑبڑ ہے۔ اس کو جب دور کریں گے اور شریعت کے پابند ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ ظلمت جیسے جیسے ختم ہوگی ہمارے اوپر، چاہے نظر ہو، چاہے اثرات ہوں، چاہے ٹوک ہوں، چاہے جنات ہوں، سب معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی بنیاد پکڑ کی وہ یہی ہے، ظلمتیں۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود دنیا پرست ہیں۔ پہلے تو وہ ایمان کمزور کرتے ہیں، سب سے پہلا ان کا حربہ ایمان کمزور کرنا۔ وہ یہ کہیں گے کچھ بھی پڑھ لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی پڑھ لو۔ پہلے انہوں نے ایمان کمزور کیا، پھر آپ کی جیب پہ نظر کیا، پھر آپ کی جیب کی جو دولت ان کی جیب میں آ گئی۔ یہ ہے اصل مقصد۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کی ایمان کو مضبوط کریں تاکہ اللہ کی رحمت ان کو بھی ڈھانپے، اور سامنے والے کے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے اجر نہیں چاہیے، چونکہ وہ دنیا پرست ہیں، نفس کے پیچھے ہیں، خواہشات کے پیچھے ہیں، پیسوں کے پیچھے ہیں، تو وہ غلط چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں صرف خواہش نفس کی وجہ سے۔
جو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں ان کو آئیں گی اور آ رہی ہیں، ادراک بھی نہیں ہے، بیماریاں ان کو پکڑ لیں گی، کم عمری میں پکڑ لیں گی، مہلک امراض پکڑ لیں گے. ہم دیکھتے اللہ کی رحمتیں ان پہ سے ہٹ جائیں گی. ہمیں بھی چاہیے کہ جو بزرگوں کے طریقے ہیں، جو شریعت کے طریقے ہیں، اس کو اختیار کریں. ہر مہینہ جو بھی ہمیں میسر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کی تشریف آوری جب ہوئی، ظہور ہوا آپ کا، تو یہ ساری نحوست ختم ہو گئی دنیا سے. اب سب ہمارے اعمال کی ہے، صرف ہمارے اپنے اعمال کہ ہم شریعت کو اختیار کریں. تمام ذرا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں میں اللہ کی روبرو نہر ادب کے ساتھ حاضر ہوں. ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل روشن ہے اور دل اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، خیال اور تصور میں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ پکار رہا ہے. اس خیال میں مراقب ہو جائیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ذکر کو غار حرا میں کیا کرتے تھے. اب سوچیں کہ جو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور اس میں ذات کا ذکر ہے، کس قدر قوت و طاقت والا ذکر، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی قوت و طاقت. اس ذکر سے ایمان پختہ ہوتا ہے، قلب کی صفائی ہوتی ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے، ظلمتیں دور ہوتی ہیں. صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ اگر ہم اس کو کریں، جب ہماری قلب کے اندر ایمان تازہ ہوگا تو ہماری توجہ ذات کی طرف جائے گی. جب ذات کی طرف توجہ پھر گئی تو بس اور کیا چاہیے، پھر اللہ ہے اور آپ ہیں. اللہ کی رحمتیں ہر وقت آپ کو ڈھانپ لیں. مجال ہے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ لے. تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ خیال کریں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ پکار رہا ہے.